عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ایک بار پھر ہے. اس پہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں جو لسٹ بنا کے دی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو سائن کیا ہے. اس میں ایک بیرسٹر گوہر علی خان جا رہے ہیں, دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب جا رہے ہیں, تیسرا سلمان صفدر صاحب جا رہے ہیں, چوتھا نیاز اللہ نیازی صاحب جا رہے ہیں, پانچواں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کا نام ہے, اور چھٹا ظہیر عباس صاحب کا نام ہے. اس طرح اس کے اندر جو ہیں وہ 6 نام شامل کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو کل دیکھتے ہیں کہ ملوایا جاتا ہے یا نہیں ملوایا جاتا, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی. اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کھولی جائے, کیونکہ دیکھیں یہ جو خیبر پختونخوا بل والا معاملہ ہے نا معدنیات کے, یہ سب کے گلے میں اٹکا ہوا ہے. اب صرف ایک آدمی ہے عمران خان جو یہ مائن اینڈ منرل بل جو ہے وہ پاس کروا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے. ویسے یہ بھی کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی ملاقات کروائی جائے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو قائل کریں, اور مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی اجازت لے کے اور ان سے اناؤنس کروا کے اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کو پاس کروا دیں. یہ ابھی گلے پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اب لوگ اس کی اندر سے جو باریک وارداتیں ہیں وہ نکال کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ خیبر پختونخوا کے اختیارات جو صوبائی حکومت کے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, وفاقی حکومت کے اختیارات بڑھ رہے ہیں. یہ معاملہ SIFC کی طرف جائے گا اور وفاقی ادارہ SIFC جو ہے معدنیات پہ کنٹرول کرے گا اور وہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس کے اوپر ٹھیکے دے گا, اپنی مرضی سے دے گا. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے کہ صاف اور شفاف بڈنگ ہو, مینڈیٹ والی حکومت وہ کروائے, اس کی بولی کروائے, جو اس میں جیتے پارٹی وہ آگے آ جائے, اسی ملک سے معدنیات نکالی جائیں, اسی ملک میں صاف کی جائیں, اسی ملک میں پروسیسنگ کی جائے, اسی ملک کے اندر اس کی گریڈنگ کی جائے اور اسی ملک کے اندر اس کو فائنل شیپ دی جائے, یا جسے ویلیو ایڈیشن کہتے ہیں وہ اسی ملک کے اندر کیا جائے. مشینیں کوئی ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں آ سکتی, دنیا کی بڑی بڑی مشینیں پاکستان میں موجود ہیں. ایون پاکستان ایٹمی ملک ہے, پاکستان میں بڑے ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں جو فوری طور پہ سمجھ جائیں گے کہ کرنا کیا ہے. تو یہاں پہ لیبر بھی ٹرینڈ ہو سکتی ہے 2 3 4 6 مہینے میں, یہاں پہ مشینیں بھی لا کے فٹ ہو سکتی ہیں 6 مہینے 1 سال کے اندر. اور اب تو فیکٹریاں جو ہیں وہ دنوں میں لگتی ہیں, بنی بنائی فیکٹریاں ملتی ہیں, چائنا سے لا کے آپ فٹ کر دیتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر سارا کچھ ہوگا تو پاکستان کو منافع کا ایک بہت بڑا حصہ ملے گا. لیکن اگر یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا تو پاکستان کو پینٹ ملے گا. مطلب کہ اگر 1000 روپے ہے تو 1000 روپے میں سے پاکستان کو 50 روپے بھی نہیں ملیں گے, 20 روپے 30 روپے آپ کو ملیں گے اگر پاکستان نے یہ سارا کچھ باہر جانے دیا را مٹیریل تو. اور اگر پاکستان کے اندر سارا کام ہوگا تو آپ 1000 روپے ہے تو پھر آپ اس میں سے 500 روپے تک بھی کما سکتے ہیں اگر آپ سمارٹ طریقے سے چلیں تو. تو یہ جناب پاکستان کو اس کے اوپر ایک پالیسی بنانی پڑے گی اور پاکستان کو اس پہ ایک پالیسی بنانی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. فیملی کی ملاقات پینڈنگ ہے اور پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات پینڈنگ ہے. عمران خان صاحب کو ابھی ڈرون حملے کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات نہیں بتائی گئی, وہ بتانی چاہیے. نمبر 1, عمران خان صاحب کو ابھی تک جو ہے وہ یہ کاٹلنگ ڈرون حملے کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے بعد معدنیات کے بارے میں تمام تفصیلات عمران خان صاحب کو بتانی چاہیے. اختر مینگل صاحب کا لانگ مارچ کہاں پہ ہے, وہ کہاں پہ رکے ہوئے اتنے عرصے سے, یہ ساری تفصیلات جب آپ عمران خان صاحب کو بتائیں گے تو وہ ان چیزوں کے اوپر اپنا موقف دیں گے. ناظرین ایک اور چیز ہے, اور یہ رپورٹ ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا پہ, تھوڑی عجیب لگتی ہے سننے میں کہ جسٹس باقر نجفی صاحب کو لگایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج. اچھا, ججز نے ان کی مخالفت کی ہے, یعنی جسٹس منیب اختر صاحب نے مخالفت کی, یا آفریدی صاحب نے مخالفت کی, جمال خان مندوخیل صاحب نے مخالفت کی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کی مخالفت کی, جبکہ PTI کے بیرسٹر گھور اور بیرسٹر علی ظفر نے نون لیگ کے ساتھ مل کر جسٹس باقر نجفی صاحب کی تعیناتی کروا دی. اب آپ اندازہ کریں کہ کون کدھر سے کھیل رہا ہے, کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے بارے میں ایک دفعہ ان کی عدالت میں پیش بھی ہوں, اور یہ نارملی جو ہے وہ جو بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہے نا, یہ معاملہ ان کا اس طرف ہی چلا جاتا ہے. یعنی جب نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چل رہی تھی تو ماڈل ٹاؤن سانے کی رپورٹ تھی غالباً, وہ انہوں نے بنائی تھی. کچھ اور چیزیں بھی ہیں, یعنی میرا ایک کیس بھی ان کی عدالت میں گیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو علی باقر نجفی صاحب بڑے قابل احترام جج ہیں, لیکن ان کی تعیناتی میں جو PTI اور نون لیگ نے مل کے جو گیم کی ہے وہ بڑی مزیدار ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے PTI نے ان کو جج لگوایا ہے. اور اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کرے گی؟ شاید عمران خان صاحب سے ملاقات کر پائیں یا وہ بھی نہ کر پائیں, لیکن فی الحال یہ ہو گیا. محمد زبیر صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. محمد زبیر صاحب بتاتے ہیں, کیونکہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھی نا, تو اور بڑے قریبی ساتھی, وہ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو ان سے ملنے کے لیے 100 سے 150 لوگ ہر جمعرات کو آ جاتے تھے
کچھ لوگ گروپس کی شکل میں آدھے آدھے گھنٹے کے لیے ملتے تھے، جبکہ ان کے قریبی ساتھی اور رشتہ دار صبح سے دوپہر تک ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے وکلا کو بھی کسی بھی وقت آنے اور ملنے کی اجازت ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف نے جیل کے اندر ملاقاتوں کا ورلڈ ریکارڈ لگایا ہوا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کی کیلکولیشن کی تھی تو لگ بھگ کو 22 ملاقاتیں پر ڈے بنتی تھیں۔ یہ میں آپ کو ٹوٹل دنوں پہ تقسیم کر کے بتا رہا ہوں، چھٹیاں نکال کے، صرف ہفتے میں آپ 2 چھٹیاں باہر نکالیں نا، باقی 5 دن آپ ڈال لیں، تو ٹوٹل جو نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں تھیں ان کو آپ دنوں پہ تقسیم کریں تو 22 بندہ ڈیلی میں ملتا تھا۔ یہاں عمران خان صاحب کو 6 بندوں سے ملنا ہے، انتظار کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے ہیں، وہ ملاقات ہی نہیں کروا رہے۔ ان کی بہن کہہ رہی ہے جو کام کی ملاقات ہے وہ ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور ان کی فیملی کو بھی پچھلے 1 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ عمران خان میں اور نواز شریف کی جیل میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ نواز شریف کو لیڈر مانتے ہیں وہ پھر عمران خان کو کیا مانیں گے؟ اگر نواز شریف نے چھوٹی موٹی جیل کاٹ کے ہلکی پھلکی کی موسیقی برداشت نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب سے ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے، تو پھر عمران خان صاحب تو اس سیاست کے مہاتما ہوئے نا ایک طرح سے۔ یعنی جو عمران خان نے برداشت کیا ہے، نواز شریف اور ان کا پورا خاندان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی چیز کبھی وہ برداشت بھی کریں گے۔ بہرحال فضل الرحمان صاحب نے بھی بل مسترد کر دیا اور اے این پی نے بھی مسترد کر دیا، اور ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کے دھرنے کے مقام پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف JUIF، نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور BNP مینگل، PK میپ یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی، MWM یہ مجلس وحدت المسلمین والے، اور دیگر علاقائی اور صوبائی جو جماعتیں ہیں وہاں پہ لسانی جماعتیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، اور خواتین کی رہائی کے لیے یہ سارے ایک نقطے پر جو ہے وہ متفق ہیں کہ جبری طور پہ جو گمشدہ کیا جاتا ہے انسانوں کو بلوچستان میں، جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں، اور جو خواتین کو جس طرح گرفتار کر کے ظلم کیا گیا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، اور اس کے اوپر ایک مشترکہ لائحہ عمل بنا کے ابھی اعلامیہ سامنے آ جائے گا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ ناظرین، امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ کان کنی پہ تو بات کرتے ہیں پاکستان میں آ کے، آپ کے جو عہدیدار ہیں، وزیر اعظم ہیں یا آرمی چیف ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کان کنی پہ تو بات کرتے ہیں، لیکن کیا کسی نے ان کے ساتھ غزہ پہ بات کی؟ یہ شکوہ کیا سینیٹر مشتاق صاحب نے کہ جناب غزہ پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر امریکن آرمز کمیٹی کے آرمڈ سروسز کمیٹی ہے، اگر اس کے ممبران یہاں پہ موجود ہیں تو پھر پاکستان کی حکومت کو ان کے ساتھ غزہ فلسطین کے معاملے پہ ضرور بات کرنی چاہیے تھی۔ فلسطین کے اندر لگ بھگ 60,000 سے زائد فلسطینی، اب کچھ اطلاعات کے مطابق لوگ 70,000 کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 50,000 سے زائد ہیں، اب وہاں پہ صحیح نمبر بھی نہیں آتے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جن میں بچوں کی، خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ جو تنازع ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا ابھی تک۔